تعلیمی زندگی ہو، پروفیشنل لائف ہو، کاروبار نیا شروع کرنا ہو، جاب نئی سٹارٹ کرنی ہو، کوئی بھی زندگی کا مرحلہ ہو، ایک نیا عزم ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک نئے سال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس نئے سال کے لیے ایک نئے عزم کی بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ہم نے خود سے اپنے آپ کے ساتھ وہ عزم کرنا ہوتا ہے کہ اس سال کی اچیومنٹس یہ ہونی چاہیے، میں نے اس سال یہ تیاریاں کرنی ہے، یہ کام کرنے ہیں، یہ گولز ہو سکتے ہیں، میں نے دین کے حوالے سے کیا کام کرنا ہے، میں نے منازل کون سی طے کرنی ہے، بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، اپنے کلیگز کے لیے، اپنے آفس کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، دوسروں کی ترقی کے لیے، کسی کے کام آنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سوچتے ہیں، کیونکہ زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میری اپنی زندگی صرف میرے ہی کام آئے، ہم سے بہت سارے لوگ جڑے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، ہم ان کے کام کیسے آ سکتے ہیں، جیسے فیملی اور آپ کے ارد گرد کے لوگ، دوست احباب، رشتہ دار، جاننے والے، اور بہت سے ایسے لوگ زندگی میں آتے ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں لیکن ان کے کام آپ کو آنا ہوتا ہے۔ اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک بڑی خوبصورت شخصیت جوائن کر چکی ہیں، ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ سی ای او ہیں ٹائم بلینڈر اور ٹرینر ہیں، ٹرینر بھی ایسے ویسے نہیں کہ جو آج کل ہمیں بہت زیادہ ایک ڈیٹیل ملتی ہے ٹرینرز کے حوالے سے، پروفیشنل جو لوگ ہیں ان کی کمی ہمیں نظر آتی ہے، تو ماشاءاللہ پراپر ٹرینر ہیں اور جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ اس وقت آل دا وے فرام مکہ مکرمہ سے ہم سے رابطے میں ہیں، میں تعارف کرواتا چلوں، یمین الدین احمد صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کی نعمتوں میں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت بات ہے، اللہ کی نعمتوں میں ہیں، اور آپ ہمارا بھی دل للچا رہے ہیں کہ آپ جس جگہ موجود ہیں ہم بھی جلدی سے دوبارہ وہاں پہ پہنچ جائیں اور ان نعمتوں کو ہم بھی حاصل کر سکیں، ان لمحات کو ہم بھی حاصل کر سکیں۔ دعا کر دیجئے گا ہمارے لیے بھی، ہماری پوری ٹیم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ترقی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کے ذریعے سے ملینز آف لوگوں کی زندگی اللہ کرے کہ جو ہے نا وہ بدل آمین جائے اور آمین اللہ سے قرب کا ذریعہ بن جائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے اور یہ خوبصورت الفاظ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ سر دیکھیں، یہ بھی عزم ہو گیا، ہم دونوں نے ابھی جو بات کی، ایک نئے آغاز کا، ایک نئی امید کا، ایک نئی سوچ کا، ایک نئے جذبے کا، تو سر نیا سال ہے اور ہمارا تو نیا سال اس طرح سے چل رہا ہے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں، دوسروں کے کام آئیں، کسی کی بہتری کر سکیں، دین کی رہنمائی دے سکیں۔ ہماری صبح اور ہماری شامیں ایسے ہی گزر رہی ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور مزید اس میں ترقی دے، ہمیں کامیاب کرے۔ گزارش یہ ہے کہ نئے سال کے نئے عزم کے حوالے سے آپ بھی کوئی ہمیں انسپریشنز دیں، کچھ ہمیں سکھا ہی دیں۔ آپ بتائیے کیا سیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ ہم کامیابیاں دین اور دنیا کی دونوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جب الفاظ آپ کی طرف سے آئیں گے تو یقیناً ہمارے دیکھنے سننے والے اور ایون ہم پہ بھی اثر کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ایک سال کا اختتام ہوتا ہے جی اور نیا سال شروع ہوتا ہے تو میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ میری اپنی ترتیب کیا ہوتی ہے، جی اور میں میرے کورسز میں لوگوں کو بتاتا بھی ہوں کہ بھئی جو ہے نا وہ کیسے آپ کو کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جو سال گزر گیا، یعنی کہ جیسے ابھی 2024 کا سال ختم ہو رہا ہے جی اور آج اس کا آخری دن ہے، تو پہلے تو اس سال کی انوینٹوری لینی چاہیے، اس سال کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس سال میں نے کیا کھویا کیا پایا۔ جب 1 جنوری کو ہم نے سال شروع کیا تھا تو ہم نے اس سال کے شروع میں بھی تو کچھ عزائم کیے ہوں گے، کچھ گولز بنائے ہوں گے، کچھ سوچا ہوگا، تو وہ کیا تھا اور وہ کتنا کلیئر تھا، پہلی بات یہ۔ اور پھر اس میں سے ابھی تک پورا سال گزرنے کے بعد آپ نے کیا کچھ اچیو کر لیا اور کتنا کیا، 10% کیا، 20% کیا، 30% کیا، 50% کیا، 100% کر لیا، تو ایک اپنا جائزہ لینا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس جائزے کی روشنی میں یہ جو نیا سال انشاءاللہ تعالی کل شروع ہوگا 1 جنوری 2025 سے، تو اس انشاءاللہ نئے سال میں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، یعنی کہ جب اگلا سال اگر پورا اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں اپنی رحمت سے، تو 31 دسمبر 2025 کو میں کہاں پر کھڑا ہوا اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں،
اور جب میں اپنے آپ کو کھڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کاروبار میں یا اپنے پروفیشن میں یا اپنے کیریئر میں کہاں دیکھنا چاہتا ہوں. جو کانسیپٹ ہم پچھلے 22-23 سالوں سے لوگوں کو سمجھاتے اور پڑھاتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی کو کسی ایک ڈومین میں یا کسی ایک رول میں نہیں بنایا. ہم سب لوگوں کی زندگی میں ملٹیپل رول ہیں جو ہم سب لوگ جو ہے نا وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے تعارف میں کہا کہ بھائی میں ٹرینر بھی ہوں, میں کوچ ہوں, جی میں بزنس کنسلٹنٹ ہوں. یہ تو میرے پروفیشنل رولز ہیں. ساتھ ساتھ میری اپنی ایک ذات ہے, میری اپنی پرسنالٹی ہے, میرا اپنا پرسونا ہے. پھر میری فیملی ہے, ہم سب کی ہوتی ہے. اس فیملی کے اندر اگر آپ جو ہے نا وہ میرڈ ہیں تو آپ کے اسپاؤز ہیں, پھر آپ کے اگر بچے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی اولاد کی تو آپ والد یا والدہ ہیں, تو وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ کے والدین حیات ہیں اور بفضل تعالیٰ اور آپ جو ہے نا وہ ان کے بیٹا یا بیٹی ہیں تو ان کے لیے سوچنا. پھر جو ہے نا وہ دو اور بڑی اہم چیزیں ہیں کہ ہم امتی ہیں رسول کریم صلی اللہ صلی تعالیٰ اللہ علیہ علیہ وسلم کے. وسلم. تو بحیثیت امتی کے میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں, اور ان سب چیزوں کے اوپر جو چیز جو ہے نا وہ جو پیوٹل یا مرکزی جو کردار ہے وہ ہمارا ہے عبداللہ, سلیو آف اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کی حیثیت سے تعلق مع اللہ میں کہاں دیکھنا چاہتا ہوں. تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم یہ جی دیکھتے ہیں ایک ٹرینڈ ہے جو بہت سالوں سے چلا آ رہا ہے, اور ابھی اس ٹرینڈ کے اوپر میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ بھی بات چیت آج شروع ہو جائے گی یا ہو گئی ہوگی. نئے سال کی ریزولوشن بنانا, نیو ایئرز ریزولوشن. جی یہ کانسیپٹ ہے جو کہ ویسٹ سے بہرحال آیا ہے, وہاں پہ یہ کام ہوتا آیا ہے. لیکن بحیثیت کوچ کے اور ٹرینر کے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو نیو ایئر ریزولوشن کا کانسیپٹ ہے جی یہ کوئی بہت افیکٹو کانسیپٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قرارداد انسان اپنے لیے پاس کر لیتا ہے, اچھا یار میں اس سال یہ کروں گا, اچھا میں یہ کروں گا. لیکن تحقیق یہ بتاتی ہے, ملٹیپل ریسرچز اویلیبل ہیں, کہ جتنے بھی لوگ نئے سال کی کوئی ریزولوشن بناتے ہیں نا جی وہ ریزولوشن اس میں سے تقریباً 92% لوگ جو ہیں وہ ان ریزولوشنز کے اوپر کوئی خاطر خواہ کام نہیں کر پاتے, اور صرف 8% لوگ ہوتے ہیں جو اس کو تقریباً 6-7-8 مہینے تک کھینچ لیتے ہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت. باقی لوگ تو اگلے جو ہے نا وہ سمجھیں کہ 2 سے 3 مہینے میں ہی جو ہے نا وہ کہانی جو ہے نا وہ مک چکی ہوتی ہے نیو ایئر اچھا, ریزولوشن کی. یعنی کہ نارملی تو گو ود دا میں فلو والا آپ نے معاملہ کہا چل رہا ہوتا ہے. جی یعنی گو ود دا فلو والا معاملہ چل رہا ہوتا ہے کہ حالات جدھر لے کے جا رہے ہیں بندہ ادھر چلتا جا رہا ہے. ہاں, اس لیے کہ یہ تو ایک ٹرینڈ ہے نا. جی دیکھیں کوئی بھی کام جو آپ نے شعوری طور پہ نہ کیا ہوا ہو اور آپ صرف ایک ٹرینڈ کا حصہ بن کے کر رہے ہوں تو اس کا کبھی بھی جو ہے نا وہ لائف کے اوپر کوئی سیریس امپیکٹ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے سیریس امپیکٹ زندگی کے اندر اس چیز کا ہوتا ہے جس چیز کے اوپر انسان کانشیسلی شعوری طور پہ سوچ سمجھ کر کوئی جو ہے نا وہ فیصلہ کرے. ٹھیک ہے ادروائز تو ٹرینڈ چلتے رہتے ہیں نا, ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں, تو آج ٹرینڈ چل رہا ہے, کل ختم ہو جائے گا, پرسوں کوئی اور ٹرینڈ ہوگا. جی تو ہم لوگ گو ود دی فلو عام طور پہ انسان چل رہا ہوتا ہے. صحیح. تو میں یہ تجویز دوں گا جی آپ کو بھی اور آپ دیکھنے والوں کو سننے والوں کو کہ دیکھیں زندگی جو ہے نا میری آپ کی ہماری زندگی یہ ایک ہی دفعہ ہمیں ملی ہے, جی اور یہ جو وقت ہے یہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے, سب سے بڑا ایسٹ ہے. اور جو وقت میرا گزر گیا یعنی کہ 2024 مثال کے طور پہ گزر گیا ہمارا, تو یہ 2024 کا جتنا بھی وقت ہے یہ میں بلینز آف ڈالرز دے کے واپس نہیں خرید سکتا. جی تو میں نے اس وقت کے اندر جو کچھ کرنا تھا وہ میں کر چکا. اب وہ اچھا تھا برا تھا, میں نے وقت کو قیمتی بنایا یا میں نے وقت کو ضائع کیا, بہرحال 2024 کا سال ہم سب کا گزر چکا. جی اب سوال یہ ہے کہ جو اگلا سال آ رہا ہے 2025, اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہمیں یہ پورا سال دے دیں تو ہماری زندگی کے تو بہت سارے سال گزر چکے جی جو واپس نہیں مل سکتے. لیکن جو رہ گیا ہے اب اس میں فیصلہ یہ کریں
سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو اپنے جو میجر آپ کی لائف کے رولز ہیں، جیسے اگر آپ والد ہیں یا آپ والدہ ہیں یا آپ جو ہے وہ آپ کا کوئی پروفیشن ہے، کیریئر ہے، بزنس ہے، آپ عبداللہ ہیں، اپنے اللہ سے تعلق کو آپ رسول کریم صلی اللہ صلی تعالیٰ اللہ علیہ علیہ وسلم کے وسلم. امتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے اگر آپ جو ہے نا وہ آپ کے اور کوئی جو ہے نا 2-3 میجر رولز آپ کے ہیں تو وہ رولز کو لکھ لیں. جی وہ 5-6-7 رول کون سے ہیں، اور ان میں یہ طے کر لیں کہ مجھے 2025 میں ان میں سے ہر رول میں کہاں پر ہونا ہے بائی دی اینڈ آف دی ایئر. ٹھیک ہے، یعنی اس کے گول لیے، اور سیٹنگ جب کریں. میں کہوں بائی دی اینڈ آف دی ایئر تو جی یعنی گول سیٹنگ کریں جو آپ فرما رہے ہیں. جی گول سیٹ کریں، اور وہ گول کانکریٹ ہونا چاہیے. کانکریٹ کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ کوانٹیفائیبل اور میجریبل ہونا چاہیے. مثال کے جی طور پہ میں اس سال جو ہے نا وہ اپنی صحت بہتر بنانا چاہتا ہوں، جی ٹھیک ہے نا. عام طور پر لوگ یہ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بھائی یہ کوئی کانکریٹ گول نہیں ہے، یہ بہت ویگ بات ہے. میں اپنی صحت بہتر بنانا چاہتا ہوں تو اس سے اچھا. کچھ بھی نہیں ہونے والا. میں ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں. بھائی دنیا میں ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں، لیکن اس کہنے سے ہم اچھے مسلمان نہیں بن سکتے جب تک آپ اچھے مسلمان کے پیرامیٹر ڈیفائن نہ کریں، اچھی صحت کے پیرامیٹر ڈیفائن نہ کر لیں کہ جو اس سال میں، اگلے سال میں، نئے سال میں مجھے اچیو کرنے ہیں. میں ایک اچھا پیرنٹ بننا چاہتا ہوں. جی بھائی اچھا پیرنٹ ہوتا کیا ہے؟ اچھے پیرنٹ کے پیرامیٹر تو بتائیں، اور جو پیرامیٹر آپ نے 2025 میں اچیو کرنے ہیں وہ لکھیں کہ میں اپنے اندر نا یہ صفات ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ میں اپنے اندر صبر ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے غصے پہ قابو پانا چاہتا ہوں، میں جو ہے نا وہ اپنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو بڑھانا چاہتا ہوں. تو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں نا یہ گول نہیں ہوتے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ گول نہیں ہوتے. ٹھیک گول ہے. یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں انٹلیکچوئل کیپیسٹی بڑھانا چاہتا ہوں تو اب آپ اسپیسیفکلی ڈیفائن کریں کہ 2025 میں مجھے اپنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی بڑھانی ہے. اور اس کے لیے مثال کے طور پہ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، مثال کے طور پہ مجھے 2025 میں 10 کتابیں پڑھنی ہیں ان موضوعات کے اوپر. وہ موضوعات لکھیں اور ان کتابوں کے نام بھی لکھیں. اور اگر آپ کو ان کتابوں کے نام نہیں پتا تو اپنے کسی مینٹور سے، کسی استاد سے پوچھیں. ٹھیک اسی ہے. طریقے سے میں اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک بھائی ہر ہے. مسلمان کرنا چاہتا ہے. تو جی اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے پیرامیٹر کیا ہیں؟ تو آپ اسپیسیفک ہو جائیں، کانکریٹ ہو جائیں کہ مجھے اپنی، مثال کے طور پہ 80% نمازیں جو ہے باجماعت پڑھنی ہے. ایک بندہ ہے وہ نمازیں باجماعت پڑھ نہیں پا رہا، تو وہ کہتا ہے کہ یار میں نے 80% پہ جانا ہے اس سال، 70% پہ جانا ہے، یا میں نے 100% پہ جانا ہے. تو یو ہیو ٹو بی ویری اسپیسیفک. میں نے ٹھیک جو ہے نا وہ روزانہ جو ہے نا وہ استغفار کی، مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ ایک تسبیح کرنی ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے. میں نے روزانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کے اوپر وسلم. ایک تسبیح یا 100 مرتبہ درود شریف بھیجنا ہے. یا میں نے پورے سال میں مثال کے طور پہ 3 لاکھ درود رسول کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کے علیہ لیے وسلم. بھیجنے ہیں. میں نے قرآن کریم کو پورے سال میں 12 مرتبہ ختم کرنا ہے یا 6 مرتبہ ختم کرنا ہے. تو ہم جی کہیں گے کہ اب یہ اسپیسیفک اور کانکریٹ ہو گیا. اب آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں کہ مجھے اگر یہ پورے سال میں کرنا ہے تو مجھے ہر مہینے کیا کرنا ہے، مجھے ٹھیک ہر ہے. ہفتے کیا کرنا ہے، اور اس ٹھیک کو ہے. ٹریک کریں. اچھا اس کے لیے جمیل آپ کو الدین ایکسل صاحب، شیٹ سوری بنائیں. ٹو کٹ یو، دل نہیں کرا میں آپ کو روکوں، لیکن ایک چیز بڑی خوبصورت مجھے لگی یہاں پہ، ڈیفائن یور سیلف واٹ یو نیڈ ٹو بی اچیو. آپ یہ مت کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے، آپ یہ کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے اور اس طرح سے کرنا ہے، ان سٹیجز سے گزر کے مجھے یہاں تک پہنچنا ہے. آئدر وہ 100% ہے، 70 ہے، 80 ہے، 60 ہے، وہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے باقاعدہ. تو یہ بڑی خوبصورت اور ڈیفرنٹ بات ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے اس کے لیے گول سیٹنگ تو کریں لیکن اس کو ڈیفائن بھی کریں کہ میں یہاں تک پہنچوں گا، میں یہ پڑھوں گا، میں یہ کام کروں گا. اچھا سر، ایک چیز اور بڑی جو میں چاہوں گا امپورٹنٹ ہے، فرمائے گا آپ کے ایکسپیرینس میں وقت کی جو بہترین تقسیم ہے، جو ڈیوائڈ آف ٹائم ہے جو ہمارا، وہ کامیابی ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ ہیپ ہیزرڈ سا رہتا ہے پورے سال میں کہ میں جاب پہ پہنچ جاؤں، اس ریکارڈنگ کے بعد اگلے شوٹ پہ چلا جاؤں، اس کے بعد میں فلاں جگہ وائس اوور کرنے چلا جاؤں، یا میں یہ کام کرنے کے بعد یہ فلاں کام.
ایک دوڑ سی لگی رہتی ہے, میں مینج نہیں کر پاتا چیزوں کو. میں اپنے پہ رکھ کے بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سمجھ نہیں مل رہا, دیکھنے سننے والوں کو آسانی ہو جائے کہ ہم اپنے اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے اپنے وقت کو ڈیوائیڈ کیسے کر سکتے ہیں. میری ایک شخصیت میرے شوہر کی حیثیت سے بھی ہے, بیٹے کی حیثیت سے بھی ہے, فادر کی حیثیت سے بھی ہے, ایک بہترین کولیگ بننے کی حیثیت سے بھی ہے, معاشرے کا ایک کارآمد شہری بننے کی حیثیت سے بھی ہے. سو کائنڈلی اس کو بھی مجھے بتائیے کہ آپ کی مسکراہٹ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے اس میں, بہت ساری چیزیں آپ کے, پلیز آپ بتائیے اس پہ. دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا, آپ نے کہا کہ جو دن ہوتا ہے نا وہ ہیپ ہیزرڈ وے میں گزر جاتا جی ہے. جی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں, جب بھی کوئی چیز صحیح نہ ہو رہی ہو اور میں صحیح کرنا چاہتا ہوں, تو رول نمبر 1 یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دی روٹ کاز آف why something is not happening correctly. تو اچھا روٹ کاز اس کی جو میرا 22 سال کا تجربہ ہے جی ابھی تک ہزاروں لوگوں کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ روٹ کاز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سے اکثر لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس اپنی لائف کے لیے کوئی پاورفل, کوئی میننگ فل ویژن نہیں ہوتا. انہوں نے اپنی زندگی کے لیے یہ نہیں طے کیا ہوتا کہ یار مجھے اللہ نے یہ زندگی اگر دی ہے تو اس زندگی سے میں حاصل کرنا کیا چاہتا ہوں, اس دنیا میں میں کیا کرنا چاہتا ہوں, اور جو کچھ میں دنیا میں کرنا چاہتا ہوں اس کا میری آخرت کے اوپر کیا امپیکٹ پڑنے والا ہے. جی اس لیے کہ جو کچھ بھی ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس کا اچھا یا برا, صحیح یا غلط, میری فیور میں یا میرے خلاف, اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہماری آخرت کے اوپر پڑنے والا ہے اور پڑے گا. جی تو پہلے تو میں یہ طے کر لوں کہ میری زندگی کا ویژن آخر ہے کیا. میں مسلمان ہوں, میں امتی ہوں, ٹھیک ہے نا, میرا ایک پروفیشن بھی ہے, تو مجھے اپنے تمام رولز کو, تمام کاموں کو کسی بڑے ویژن کے ساتھ ضرور جو ہے نا وہ جوڑنا چاہیے. اور اس کی روشنی میں اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے ٹائم کی تقسیم مجھے کیسے کرنی ہے. جی کیونکہ جتنے رولز ہیں, جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا, یہ سارے رول مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے نا. جی تو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے جو ہے نا وہ ہر چیز کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی تم والد تھے, تمہارے 4 عدد بچے تھے, تو تم نے ان بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے, تربیت کے لیے کیا کیا. تم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا اپنے بچوں کے لیے ویژن کیا تھا, جی پھر اس ویژن کو تم نے بریک ڈاؤن کیسے کیا, ان کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا, تم نے اس کے لیے اسباب کیا اختیار کیے, تم نے اس کے لیے کوشش کیا کی. تم ایک پروفیشنل, تم اپنے پروفیشن کے اندر تم جو ہے نا وہ ٹرینر تھے, تم کوچ تھے, تم کنسلٹنٹ تھے, تو تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اتنے لوگ آتے تھے تو تم نے ان کو گائیڈ کرنے کی, ان کو ایڈوائز کرنے کی ذمہ داری لی ہوئی تھی. تو یمین صاحب آپ نے اس ذمہ داری کو کس طرح سے نبھایا, آپ نے کیسے اس کو پلان کیا بھی کہ نہیں کیا, یا آپ جو ہے نا وہ صبح ہوتی تھی, شام ہوتی تھی, زندگی آپ کی یوں ہی تمام ہوتی تھی کہ جی مصداق زندگی گزاری. تو اللہ تعالیٰ تو یہ پوچھ سکتے ہیں نا. اور جی اسی طریقے سے جو ہے نا آپ کا ایک کیریئر ہے, آپ کا ایک پروفیشن ہے, آپ ایک پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں, جی اس کے بعد آپ دوسرا پروگرام کنڈکٹ کریں گے. تو یہ جو سارے ہمارے کام ہیں, کیا یہ کسی پاورفل, میننگ فل ویژن سے کنیکٹڈ ہے؟ کیا میرا والد کا رول کسی ویژن سے کنیکٹڈ ہے؟ کیا میرا اپنا سیلف کا رول, میری اپنی ڈیولپمنٹ انٹلیکچوئل ہے, ایموشنل ہے, فزیکل ہے, اسپریچول ہے, از اٹ کنیکٹڈ ٹو سم تھنگ گریٹ, something meaningful, something powerful, something that I call it larger than my life. یعنی کہ ایسی چیز کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں, جو کہ ایک دن آئے گا, میں بھی چلا جاؤں گا, آپ بھی چلے جائیں گے. تو جب ہم چلے جائیں گے تو ہم اپنے پیچھے لیگیسی کیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. تو میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ میری کہیں نہ کہیں میری اس لیگیسی کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور اس کی بیسس کے اوپر مجھے یہ طے کرنا چاہیے کہ میرے لیے کیا امپورٹنٹ ہے اور کیا ناٹ امپورٹنٹ ہے. ہر وہ چیز امپورٹنٹ ہے جو مجھے میرے ویژن سے, میرے مقصد سے قریب کرتی ہے. چاہے میں اپنے پروفیشن کے اندر ہوں, چاہے میں والد کے رول میں ہوں, چاہے میں انٹرپرنور کے رول میں ہوں, چاہے میں امتی کے رول میں ہوں, ہر وہ کام جو مجھے میرے ویژن سے قریب کرتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کو مجھے پلان کرنا چاہیے. اس کے لیے مجھے اپنے 24 گھنٹے کے دن میں, یا ہفتے کے 7 دنوں میں, یا مہینے کے 30 دنوں میں اس کو اسکیجول کرنا چاہیے, ان کاموں کو پلان کرنا چاہیے, اور ان کو پلان کر کے پھر مجھے ان کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. ٹھیک. اور ہر وہ چیز جی جو ہمیں ہمارے مقصد سے, ہمارے ویژن سے قریب نہیں کر رہی, چاہے وہ مجھے جتنی بھی اچھی لگ رہی ہو,
اس کا جتنا بھی ٹرینڈ چل رہا ہو, لوگ جتنا بھی فورس کر رہے ہوں, مجھے ان تمام کاموں اور چیزوں کو نو بولنا سیکھنا پڑے گا, مجھے ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی. تو امپورٹنٹ چیزوں کو پرائرٹائز کریں, ناٹ امپورٹنٹ چیزوں کو ڈی پرائرٹائز کریں, اور ٹھیک ہے. اپنے کام کو جو ہے اپنی زندگی کے اکثر اوقات اہم کاموں میں لگائیں جو آپ کے مقاصد سے آپ کو قریب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں تو بڑی چیزیں ڈیفائن ہو گئی. ایک چیز جو بھی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ معاشی بحران جو ہے وہ ہر دوسرا شخص بہت زیادہ برداشت کر رہا ہے, اور اگر ہم سفید پوش طبقے کی طرف چلے جائیں تو ان کے لیے کچھ زیادہ مشکل ہو رہا ہے. جو بلو دا لائن ہیں ان کے لیے تو سرٹن جو چیزیں ہیں ویسے ہی رہنی ہیں, ویسے چل رہی ہیں, اور جو پاورفل طبقہ ہے اس کے لیے معاملہ ڈیفینیٹلی ویسے ہی ہیں جو وہ چل رہے ہیں. اچھا, اب جو سفید پوش طبقہ ہے اس کے لیے خاص طور پہ میں چاہوں گا معاشی دباؤ کے دوران بھی جو افراد اپنے عزائم کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں. انہیں گھر کا راشن پورا کرنا ہے, روٹی روزی پوری کرنی ہے, بچوں کی فیس پوری کرنی ہے, اور اب اگر اس پہ ہم یہ کہہ لیں کہ گھر کے بل پورے کرنے ہیں, اور اگر گھر اپنا ذاتی نہ ہو تو پھر کرایہ پورا کرنا ہے. ان ساری چیزوں کو اس سال میں اگر ایک کوئی سفید پوش طبقہ مینج کرنا چاہتا ہے, وہ بیچارہ کیا کرے؟ بہت اہم سوال ہے, اور آج کل کے تناظر حالات کے تناظر کے اندر تھینک یو. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ ساری صورتحال جو آج بہت سارے لوگ فیس کر رہے ہیں, اب میں خود بھی زندگی میں جو ہے نا کبھی اس طرح کی صورتحال سے گزرا ہوں, اور میں نے اپنا کیریئر اپنا کام شروع کیا تھا جی جمعہ بازار. اس زمانے میں پاکستان میں جمعے کو چھٹی ہوتی تھی, جی تو میں جمعہ بازار میں جو ہے نا وہ ایک ڈالڈا آئل آتا ہے پاکستان میں, ڈالڈا والوں کے سٹال پہ میں کام کرتا سر. تھا, اور مجھے جمعے کے دن پورا دن صبح 7 بجے سے رات کو 11 بجے تک کام کرنے کے اس زمانے میں 60 روپے ملتے تھے, 60 روپیز. اٹ واز بیک ان 1991 1992. تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا, تو ہم نے بڑی اسٹرگل کر کے اپنی زندگی کو گزارا, اور میں نے زندگی میں جو چند چیزیں سیکھی ہیں اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑا فائدہ ہوا, اور میرے پاس جب لوگ اس طرح کا مشورہ کرنے کے لیے آتے ہیں معاشی بحران کے حوالے سے, تو میں ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ظاہر ابھی پروگرام میں تو اتنا وقت نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی کوئی موٹی بات عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. ہر انسان یہ بات سمجھ لے کہ اس کی زندگی, جی آپ کی زندگی کی 100% آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی زندگی کی ذمہ داری کوئی اور اٹھانے والا نہیں ہے. ہمارے یہاں نہ حکومت اٹھائے گی, نہ کوئی ادارہ اٹھائے گا, نہ آپ کی اگر کہیں کمپنی میں آپ جاب کرتے ہیں تو وہ اٹھائے گا, نہ آپ کا جو ہے نا وہ کوئی دوست احباب رشتے دار محلے والے پڑوسی, کوئی نہیں اٹھائے گا. تو پہلے تو اپنے ذہن میں ہر انسان کو یہ بات کلیئر کر لینی چاہیے کہ میری زندگی اور جو میرے ڈپینڈنٹس ہیں اگر ان کی زندگی کی 100% ذمہ داری جو ہے نا وہ میرے اوپر ہے. تو یہ مجھے خود فیصلہ کرنا ہے, اور فیصلہ بھی کرنا ہے, اور اس کے لیے مجھے اپنی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ دی ہے, عقل دی ہے, صلاحیتیں دی ہیں, ان کو استعمال بھی کرنا ہے, اور ٹھیک ہے. ان کو ٹھیک ہے. چھپی ہوئی صلاحیتیں کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ٹھیک ہے. کام مجھے یہ کرنا ہے کہ مجھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے, مجھے جو ہے وہ اپنی, ہمارے پاس پاکستان کے اندر چونکہ عمومی طور پہ جو ہمارا مزاج ہے وہ مزاج یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں, جو میرا مشاہدہ ہے لوگوں کے ساتھ, کہ مزاج یہ ہے کہ مجھے کوئی جاب مل جائے اور میں کچھ جو ہے نا وہ اس جاب سے کماؤں, اور اس جاب میں میری تنخواہ بڑھ جائے, تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ بھئی تنخواہ بڑھ جائے گی تو پھر کچھ ہوگا, اور ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنے لیول کے اوپر اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے کمپیٹنسیز کو, اپنی نالج کو, اپنے انٹلیکٹ کو امپروو کرنے کی عام طور پہ ہمارے یہاں کوشش نہیں کی جاتی. میں ایز اے کنسلٹنٹ بہت سارے اداروں کے ساتھ انوالو رہتا ہوں, اور مجھے بہت دفعہ جو ہے نا وہ لوگوں کے انٹرویوز کرنے کا, جاب انٹرویوز کرنے کا موقع ملتا ہے, اور ٹھیک آپ ہے. یقین کریں کہ مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے, افسوس ہوتا ہے جب میں اپنے ایسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ بہت زندگی کی بنیادی باتوں سے نابلد ہوتے ہیں. ان کو نہ ان کے جو ہے نا ہمارے تعلیمی نظام نے, اسکولوں نے, کالجوں نے ان کو سکھایا ہوتا ہے, نہ بیچارے پیرنٹس ان کو سکھاتے ہیں, نہ وہ خود سیکھتے ہیں, اور زندگی جو ہے نا وہ ان کی
یعنی کہ ماسٹرز کیا ہوا بندہ 25 26 27 سال کا ٹھیک ہے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ہے نا وہ اس کے پاس بہت بنیادی نوعیت کی جو ہے نا وہ نالج نہیں ہوتی کہ یار میں نے اپنے آپ کو گرو کیسے کرنا ہے. سوری ٹو کٹ یو یمین تو صاحب, میں معذرت چاہوں گا, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن چونکہ وقت کی قید رہتی ہے ہمیں اور سیگمنٹ میرا کچھ تھوڑا قلیل ہوتا ہے, گفتگو مختلف مہمانوں سے کرنی ہوتی ہے, میں پھر بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. بہت ساری چیزیں ہم نے لے لی ہیں آپ سے جو سیکھنی تھی, جو کرنے والی ہیں, اور انسپریشن مل گئی ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یمین الدین احمد صاحب, CEO ٹائم لینڈر ٹرینر, ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ سے موجود تھے. بہت شکریہ ونس اگین. اچھا, اب دل تو کر رہا تھا بات کرنے کا, لیکن چونکہ مزید آگے گفتگو بھی بڑھانی ہے تو ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں عامر ہاشم خاکوانی صاحب, کالم نگار ہیں اور دانشور ہیں, اور ان سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ ایک گفتگو چلا رہے ہوں اور اس گفتگو کو روکنے کا دل نہ کر رہا ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار اب یہ بات کس پوائنٹ پہ آ کے روکیں. تو جو ابھی یمین الدین صاحب نے بھی کہا, گول سیٹنگ تو ضرور کریں, لیکن اس کے لیے پریکٹیکلی آپ کو فگرز بھی طے کرنے ہوں گے. اس پہ دوبارہ بھی بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں عامر ہاشم خاکوانی صاحب, کالم نگار ہیں, دانشور ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے شو میں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ سر. پلیئر جی سر, خیریت سے ہیں یقیناً. آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. فرمائیے گا, آج کا جو ہمارا پروگرام ہے, ہمارا ٹاپک ہے نیا سال ہے جی, اور نیا عزم ہے. جیسے کہ ابھی یمین الدین صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں, جو گول سیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ضرور کریں اس سال کے لیے, لیکن اس کے لیے ڈٹرمنیشن بھی رکھیں کہ مجھے اس حد تک جانا ہے اور اس حد تک جانے کے لیے مجھے یہ کام کرنے ہیں. اگر میں یہ کام کروں گا تو پھر پہنچ پاؤں گا. صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ مجھے بس یہ کرنا ہے. اس کے لیے اسباب اور پریکٹیکلی مجھے کیا چیزیں کرنی ہے وہ ہونی چاہیے. آپ سے گزارش ہے, فرمائیے گا کہ نئے سال کا آغاز کرنے سے پہلے گزرے سال کا جو تنقیدی جائزہ لینا ہے وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. ہم نے کیا کیا ہے, کیا کھویا ہے, کیا ضائع کیا ہے, کیا پا لیا ہے, فرمائیے گا اس بارے میں. جی بالکل, آپ نے درست کہا. اگلے سال سے پہلے جو پلاننگ ہے اگلے سال کی, نئے سال کی, یعنی 2025 کی, وہ بھی ہمیں آج کے دن میں, اس سے پہلے ہی دسمبر کے آخری ہفتے میں کر لینی چاہیے. اور وہ جس طرح یمین الدین صاحب نے یہی کہہ رہے تھے کہ بعد گول سیٹنگ کے ساتھ ساتھ شارٹ ٹارگیٹس بنانے چاہیے نا. ظاہر ہے شارٹ اور لانگ کا پورے سال کا پلان بناتے ہیں, پھر آپ کوارٹرلی کریں, منتھلی بیس پہ, اس سے تاکہ چیک کرتے رہیں کہ وہ گول پورے ہوئے یا نہیں ہوئے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس سال جو ہم نے غلطیاں کی ہوئی ان پہ بات کرنی چاہیے. کہاں ہم نے لیگ کیا, کیا مطلب میرے خیال ہے جو 4-5 بنیادی چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے, ان میں اپنی صحت کے حوالے سے ہے, اور بلکہ سب سے پہلے ضروری بات تو یہ ہے کہ اپنے ایمانیات کے حوالے سے, اپنے عقائد کے حوالے سے, عبادات کے حوالے سے, یہ سال ہمارا کیسے گزرا, ہماری نمازیں, ہمارے رمضان ہمارا کیسے گزرا, ہم نے سال میں اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ کیسے رہا. میرا خیال ہے کیونکہ یہ ساری گول سیٹنگ اور نیو ایئر ریزولیوشن یہ سارے ذرا ویسٹرن تصور ہے نا, ہمیں اس میں اپنا جو اسلامک تصور ہے وہ ضرور شامل اور ترجیح رکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیسے رہا. یہ آن ٹاپ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. جی بالکل, کتنا مضبوط رہا, کیا اس میں رہا, کہاں ہم نے کوتاہیاں کی نمازوں میں, عبادات میں, اپنے معمولات میں, تسبیحات میں, اور دعاؤں کے حوالے سے. اور مطلب آپ کو دیکھنا چاہیے, اس چیز کو چیک کرنا چاہیے. پہلے تو یہ تجزیہ کرنا چاہیے. دوسرا پھر اپنی, میں سمجھتا ہوں صحت بھی بہت ضروری ہے. خاص طور پہ چکا اب میں چونکہ 40+ بلکہ 50 کا ہو گیا ہوں, تو ہم لوگ جیسے ہماری جو نسل ہے اس میں تو خاص طور پہ صحت کی بھی ایشوز آتے ہیں. تو وہ سب چیزیں آپ کو وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اپنی پروفیشنل حوالے سے یا تعلیمی والوں سے, جو اسٹوڈنٹ ہیں یا کیریئر کے پروفیشنل پلاننگ کو, کہ ہم نے کہاں پہ لیگ کیا. ہمیں 2000, اور اس کے لیے ایک بہتر طریقہ تو یہ ہے, آج کل تو ایسے لوگ کیونکہ فیس بک پہ پوسٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو میموری میں بھی آ جاتا ہے. تو آپ چیک کریں کہ آپ نے پچھلے سال یکم جنوری کو کیا گول سیٹنگ کی تھی, یا دسمبر کے اینڈ میں 30-31 کو کیا کہا تھا, اور اب اس میں کتنے پورے ہوئے. مثلا مثال تو سب سے بڑے جو نیو ریزولوشن ہوتے ہیں اس میں ویٹ لاس کا بہت زیادہ ہوتا ہے, وزن کم کرنا, وزن کم ہوا یا بڑھا. اس طرح اسموکنگ وغیرہ کوئٹ کرنے کے بارے میں اکثر لوگ کرتے ہیں, اور بھی کہ میں یہ کروں گا اس سال میں, ایکسرسائز شروع کروں گا, پروفیشنل اپنے ڈیولپمنٹ کروں گا, نئی کوئی چیزیں سیکھوں گا, کورسز کروں گا, کیپیسٹی بلڈنگ کروں گا, وغیرہ وغیرہ جو بھی مختلف ہیں. اس میں آپ نے کتنا کچھ کیا, کہاں آپ نے لیگ کیا. پھر میرا خیال ہے ریلیشن شپ کو دیکھنا چاہیے, بہت ضروری ہے. اس میں چاہے میاں بیوی کی ریلیشن شپ ہو, یا آپ کے خاندان میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, سب سے بڑی تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے ساتھ آپ اپنے کیا خیال رکھا, خدمت کی نہ کی, اور ریلیشن شپ میں, دوستوں میں,
مطلب اس کو کچھ چیزوں کو ہم اگر اپنے رولز بنا لیں، اپنی لائف میں شامل کر لینا، تب وہ چلتی رہتی ہیں، پھر وہ نیو ریزولوشن سے ماورا ہو جاتی ہیں. اس میں یہ ریلیشن شپ کے معاملے میں کہ آپ نے صلہ رحمی کتنی کی اور کہیں پہ آپ کی قطع رحمی تو نہیں ہوئی، اگر ہوئی تو اس کو ری انسٹیٹ کیا جائے، اسے ریسٹور کیا جائے. کوئی اگر تعلق ایسا ہے، ناراضگیاں کوئی ایسی ہیں تو وہ اپنی جگہ دور کرنی چاہیے. اور پھر کیریئر کے حوالے سے جو پلان کر رہے ہیں، اپنے سال کا پلان کر رہے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے آگے بڑھنا چاہیے. اور کوئی آپ کو یعنی کیلکولیٹڈ جائیں، لیکن تھوڑے سے رسک بھی لائف میں آپ کو اگر لینے پڑتے ہیں تھوڑا سا. بعض اوقات آپ کو کیونکہ لوگ کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں، ہم لوگ مختلف زیادہ ٹائم گزار رہے ہیں ایک جگہ پہ جاب میں، وہاں پھنسے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی محدود انکم میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپرچونیٹیز آتی ہیں لیکن ہم کمفرٹ زون سے نکل نہیں پا رہے ہوتے تو اسی وجہ سے ہم بعض اوقات وہیں رہ جاتے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے کہ اس میں آپ پلان کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ بھی کیا اس میں میری جو اب میں موجود صورتحال اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے. اچھا خاکوانی صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے بھی ایک بات کہی جس پہ میں رکا کہ ہم چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کریں، سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے بڑھتے جائیں. ان گولز کی سیٹنگ کے ساتھ ہم بڑے اہداف کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن آج کل تو دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ہم بڑا جمپ فوری لینے کی کوشش کرتے ہیں. ینگسٹرز کی خاص طور پہ بات کریں تو وہ چاہتے ہیں کہ بس بیٹھے بٹھائے جلدی سے کوئی بڑا جمپ لگ جائے. ایک تو ہماری سوچ یہ نظر آتی ہے. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ آپ کے ایکسپیرینس میں کیا ہماری قوم اجتماعی طور پہ، ہم اسی میں شامل ہیں، میں بھی اسی میں شامل ہوں، ہم اجتماعی طور پر نئے سال کے لیے کوئی گول سیٹنگ کرتے ہیں؟ انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا میں، اجتماعی طور کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہم ایز اے نیشن ایسی کوئی سیٹنگ کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، ہمارے ہاں تو میرے خیال سے تصور ہی نہیں ہے جی اجتماعی طور پہ. اچھا قوم کی سطح پہ تو یہ ہے نا کہ اب اس میں قوم کی جو ترجیحات ہیں وہ گول سیٹنگ میں لیڈر کردار ادا کرتے ہیں نا، یعنی پوری قوم ظاہر اکٹھی تو نہیں کرے گی، جی لیکن ہم گروہی سطح پہ بھی نہیں کرتے. مطلب اپنے محلے کی سطح پہ، کسی تنظیمی سطح پر، کسی سیاسی جماعت کی سطح پر، یا مطلب ایک کالج یونیورسٹی کی کسی کلاس کی سطح پر، یہ بھی سارے اجتماعی چھوٹے چھوٹے کر کے بڑے جو چھوٹے اجتماعی سرکل ہے نا، تو پوری قوم کی حد تک بھی ہم نے اگر ہمارے یہاں ہوتا بھی ہے ایک بہت رسمی سی، ابھی دیکھیں آئیں گے آج جاری ہو جائیں گے پریس ریلیز پرائم منسٹر کی اور وزراء اعلیٰ کی، اور ساری ہوتی رسمی ہوں گی، یہ کرنا وہ کرنا. کوئی قوم کو یعنی مطلب میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ کرے، صرف ہم یہی ایک پریورٹی میں شامل کر لیں گے، ہم اپنے شہروں کو اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھنا ہے. تو اس سے آپ دیکھیں اگر صرف صاف ہی رکھنا شروع کر دیں، یہ جو گاڑیوں میں چلتی گاڑیوں سے ہم دیکھتے ہیں خوفناک بہت منظر آتا ہے نظر، ریپر نیچے پھینک دیتے ہیں لوگ اور اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، یا اشارے توڑے ہیں. سر خاکوانی صاحب سوری ٹو کٹ یو، میں بتاؤں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم ہائی وے پہ جا رہے ہیں، موٹر ویز پہ جا رہے ہیں، اور میں نے باقاعدہ دیکھا ہے کہ فیملیز کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں اور بلا خوف و خطر، بلا جھجک، بغیر کسی شرم کے مرر، سائیڈ مرر نیچے کیا، گاڑی کا ڈور مرر نیچے کیا اور اندر سے پورا گاربیج جو بھی ویسٹیج ہے وہ روڈ کے اوپر پھینکا. پیچھے 120 110 کی سپیڈ پہ ٹریفک آ رہی ہے. ہماری کیا اخلاق کی ذمہ داریاں رہ جاتی ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اصل میں نا دیکھیں، میں تو سچی بات ہے، یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں ہم لوگ چونکہ بہت پسماندہ ہیں بعض حوالوں سے، ذہنی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، سیوک سینس نہیں، تو یہاں پہ اخلاقی ذمہ داری کی بات تو کرنی چاہیے ضرور، لیکن اس سے پہلے قانونی ذمہ داری بھی لاگو ہونی چاہیے. جس طرح سے پھینکا ہے نا، اس کو اگر 5-10 ہزار جرمانہ ہو نا تو اس کو سبق ملے. جو اشارہ میں لاہور میں رہتا ہوں، ہر سگنل پہ اشارے توڑے جاتے ہیں اور ایسی بے رحمی کے ساتھ توڑے جاتے ہیں اور ایسی بے شرمی کے ساتھ توڑے جاتے ہیں. اور میں نے تو بلکہ مجھے اور افسوس ہوتا ہے، آپ کو بھی اگر لاہور میں رہتے ہیں تو آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اشارہ توڑ کے موٹر سائیکل پہ جو نکلیں گے لوگ، ان کے پیچھے فیملی بیٹھی ہوگی، ان کے چھوٹے بچے ہوں گے، خاتون ہوگی، یعنی جن کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے رسک لینے سے کہ بھئی 1 سال 1.5 سال 2 سال کی بچی کی لے کے ان کی اہلیہ پیچھے بیٹھی ہے، تو وہ سب سے زیادہ بے شرمی سے اشارہ توڑیں گے. اور میں تو اخلاقی طور پہ تو ظاہر یہ خوفناک بات ہے ہی، لیکن میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ ان پہ اگر 10 ہزار جرمانہ ہو جائے اس بندے پہ، تو آئندہ کے لیے خواب میں بھی یہ اشارہ توڑنے سے ڈرے گا. ہمیں ہمارے یہاں اخلاقی ذمہ داریاں سے پہلے قانونی ذمہ داریاں بھی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک مسلم سوسائٹی میں ڈنڈے سے ہم لوگ زیادہ سیدھے رہتے ہیں، تو سیدنا عمر نے جس طرح ڈسپلن قائم کیا تھا نا، ان کو بھی دورے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک افضل ترین لوگوں کی جماعت تھی اور وہاں پہ، لیکن آپ دیکھیں نا کیسے انہوں نے درا استعمال کیا اور کامیابی کے ساتھ استعمال کیا، اور نتیجے میں بہت ساری اخلاقی برائیوں اور کمزوریوں کو قابو پانے میں کامیاب ہو گئے اور پورے ایک نیا سسٹم بہت سارے بنا دیے. تو ہم لوگوں کو بھی اسی طرح کا ڈسپلن میں قانونی طور پہ بھی کرنا چاہیے. اور جس طرح آپ نے قوم کی بات کی نا، قومی بہت اہم آپ نے بات کی، میں نے نہیں خیال کہ کافی عرصے بعد ہی میں نے اتنی اچھی بات سنی کہ یہ قوم کے طور پہ ہمیں اجتماعی ہم نے کیا اپنی ذمہ داری یا
گول سیٹنگ کی ہے. ایسی نہیں, ہم بالکل ہی نہیں کرتے, اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے. چلو شکر ہے کسی نے تو آپ نے ایک ڈبیٹ کا موضوع تو بنایا. تو ہماری قوم کے طور پہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو کوئی ایک ایسی کامن پوائنٹ دینا چاہیے نا کہ یار جہاں پہ آپ اکٹھے ہو جائیں, یعنی آپس میں ہم یہ جو انٹالرنس بہت زیادہ ہو گئی ہے اس کو ہی کم کر دیں, شدت ہی کم کر دیں. ہم جو سوشل میڈیا پہ پاکستان میں اب 2-3 کروڑ فیس بک یوزرز تو ہو گئے ہیں, تو مثلا ہم یہی طے کر لیں کہ فیس بک پہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دینی اور کوئی بلیمنگ نہیں کرنی اور اس طرح کی گھٹیا پن ڈرٹی پن نہیں جانا اور ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرنا ہے, تو وہ بھی ایک طرح کی قوم کے حد تک ایک بڑی حد تک ایک اجتماعی ذمہ داریوں میں آ جائے گا. لیکن ہمیں تو بالکل ہی اس طرف احساس ہی نہیں چیزوں کا. تو بہرحال فرد کی حد تک بھی گول سیٹنگ ضروری ہے. کسی گروہ, تنظیم, کمیونٹی جو ہے کہہ لیں, محلے کی کمیونٹی یا شہر کی, اس میں بھی ضروری ہے. اور پھر بڑے لیول پہ جس طرح آپ پوری قوم کی بات کر رہے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہم لیک کر رہے ہیں سب چیزوں میں. تو بہرحال جب تک جو ہوا سو ہوا, آئندہ کے لیے صحیح اس پہ مطلب بات کرنی چاہیے, یہ اٹھانا چاہیے پوائنٹ. یا ٹھیک ہے, دیکھیں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, کتنی کشیدگی ہے, ٹسل ہے, لانگ مارچ, احتجاج, یہ وہ. بھائی تمام سیاسی جماعتیں کسی ایک پوائنٹ پہ تو کہیں پہ تو قوم کو یہ بھی لیڈ کرے نا, وہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جی کم اس بات پہ ہم متفق ہیں. یہ بھی قوم کا حصہ ہیں, ان سے بھی قوم ہے, تو ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. سر دل کرتا ہے بات کرنے کو مزید بھی, لیکن چونکہ وقت کی کمی رہتی ہے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. عامر ہاشم خاکوانی صاحب, کالم نگار دانشور, ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے. لیکن پروگرام جاری ہے اور جو ریزولوشن کے حوالے سے, نئے عزم کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں, ان کے کلپس بھی اپلوڈ کریں گے ہم. لیکن انڈیویجولی طور پہ کوئی ایک چیز تو ایسی اس سال ہمیں کرنی چاہیے ہر فرد کو, جو میرے ساتھ ساتھ, میری فیملی کے ساتھ ساتھ, میری قوم کے لیے, میرے معاشرے کے لیے, میرے ملک کے لیے, میرے لوگوں کے لیے, میرے اپنوں کے لیے, ارد گرد کے لوگوں کے لیے وہ کارگر ثابت ہو, جو ہمارا اپنا کنٹریبیوشن ہو. ملتا ہے ایک بریک کے بعد. جب واپس آئیں گے بریک سے تو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.